لیکن ایکنی کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں. سمپل ایکنی اور ہارمونل ایکنی، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسی ایکنی جو نارملی آپ کو ہو جاتی ہے، پیوبرٹی کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایج بڑھتی ہے جب تو پھر ایکنی سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ ایکنی ایسی ہوتی ہے جو 30 کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، پھر وہ اسپاٹس چھوڑ جاتے ہیں دانے آپ کے فیس کے اوپر. تو ان دونوں کا ڈفرنس بھی بتائیں اور ان دونوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی بتائیں. ہاں جی، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ ایکنی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. یہ انڈیکیشن تو ہوتا ہے آپ کی باڈی کا کہ کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہا ہے، لیکن بظاہر بھی اور ٹیسٹ کے بعد بھی سب کچھ ٹھیک آتا ہے، لیکن پھر بھی اسکن جو ہے وہ ایکنی کر رہی ہے. ایکچولی بہت زیادہ آئلی اسکن پہ ہی ایکنی ہوتی ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کے پورز اوپن ہے اور بہت زیادہ ایکسیسو آئل جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے آپ کی اسکن کی جو انر لیئر ہے، اور اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر جو ایکنی آ رہی ہے. ایکنی کے لیے اگر آپ کے اسکن پہ ایکنی آ گئی ہے، اول تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بہت ہائیجین کا خیال رکھیں کہ ایکنی مت ہونے دیں، لیکن اگر ہو گئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنی چیزیں علیحدہ کریں، اپنا ٹاول علیحدہ کریں، اپنا سوپ علیحدہ کریں. اور ایکنی کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکورائز کا سوپ. اچھا، وہ بہت اچھی ملٹھی، وہ ٹھنڈک دیتی ہے. کبھی کبھی گلا خراب ہو تو ملٹھی کہتے ہیں چوس لیں جی، ملٹھی تھوڑی سی منہ میں ڈالیں تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ سوت کرتی ہے نا، وہ سوت کرتی ہے. آپ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ جو پیپر منٹ ہے، پودینہ، اس کا پیسٹ بھی اپنی ایکنی کے اوپر لگائیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. آپ نیم کا پیسٹ اپنی ایکنی پہ لگائیں، بہت فرق پڑتا ہے. جیسے ہی وہ کڑواہٹ جو ہے وہ منہ کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جائے، اینٹی سیپٹک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اپنی چیزیں علیحدہ کریں، اپنی ہائیجین کا بہت خیال کریں، اور چہرے کے اوپر کوئی آپ نے ایسا میک اپ نہیں استعمال کرنا جو بہت سستا ہو اور جو آپ کے چہرے کو، آپ اپنی اسکن کو صاف رکھیں. دیکھیں آپ کو اگر آپ اچھے لگتے ہیں تو کسی کو لگتے ہیں یا نہیں لگتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو خود اپنی ذات کو اچھے لگنے چاہیے. ایکنی والی اسکن کا آپ نے روکنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو بیسن ہے نا، بیسن، اس میں کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو اسکن کو ڈرائی کرتی ہیں. تو آپ نے ایکسیسو آئل اپنی اسکن پہ نہیں ہونے دیتا. اچھا، مکس اسکن ہوتی ہے، یہاں پہ آئل زیادہ ہے، یہاں پہ آئل زیادہ ہے، یہاں پہ یہ ڈرائی ہے، اس کو مکس کہتے ہیں. ایریا پہ آئل ہوتا ہے. اور اس کے بعد پوری اسکن اگر ڈرائی ہے، آنکھیں بھی کھچی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ڈرائی. تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اسکن کے اندر کیا پرابلم چل رہے ہیں. تو ایکنی کے لیے آپ نا تھوڑا سا لیپ وہ بھی بنا کے لگا سکتی ہیں، نیم کا بھی. اور آپ کو اگر ہو کہ ایکنی ہو ہی نہ اور خون بھی صاف رہے، کیونکہ خون میں بھی تھوڑا بہت پرابلم ہوتا ہے تو ایکنی ہوتی ہے، تو آپ نا مطلب کسی بھی طرح، مشکل ہے لیکن آپ نا 2-3 چمچ کریلے کا جوس نکال کے ضرور پئیں. یہ تو مذاق میں کہا جاتا تھا کہ کریلے کا جوس پلاتے ہیں، بہت کڑوا ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ نے پی لیا تو آپ کی اسکن سے ایکنی ختم ہوگی، اور یہ پتہ چلے گا، آپ کی اسکن گلو کرے گی کہ ایکنی نہیں ہے. دوسرا کہ کچھ اندر آپ کے ہارمونل ایشوز بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے. اس لیے کبھی ہم جب کسی کو ایسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا یا کیا ہے. تو عورت اسپیشلی، میں پہلے عورتوں کی بات کرتی ہوں، عورتیں اپنی پیدائش کے بعد کتنے مراحل سے گزرتی ہیں؟ بہت سارے مراحل سے گزرتی ہیں. ایک تو وہ ذہنی طور پہ ویسے ہی رب بند رہتی ہیں، ان کو اتنی کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. اس کے بعد شادی آتی ہے، اس کے بعد اگر وہ جاب بھی کر رہی ہیں، سٹریس. عورت میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں خوشی تب تک ہی نصیب ہوتی ہے جب تک اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں. پھر کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے، پھر بچے ہیں، پھر ہسبینڈ ہے، پھر کام ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے. سٹریس مت ہونے دیں اپنے آپ کو. اگر ہو جائے اپنی انر کا خیال بھی بہت زیادہ رکھیں. عورتوں کے اندر ہارمون کا امبیلنس ہونا بہت ہی کامن ہے، اور ہمارا جسم، عورتوں کا جسم اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے ایک عورت جو ہے وہ 3 یا 4 بچے تو نارملی پیدا کرتی ہے، اس کے بعد وہ کتنے منرلز اور کتنی چیزیں کھاتی ہے، کتنی میڈیسن لیتی ہے کہ وہ اپنی گٹ ہیلتھ کو ٹھیک رکھے، اپنی ویسے اوور آل صحت کو بھی اچھا رکھے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ریمیڈیز تو کرنی ہے، لیکن آپ نے اتنا سا پاؤڈر ایک کنٹینر میں ضرور بنا کے رکھنا ہے جس میں سب نٹس ہوں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، جس میں پمکن سیڈ بھی ہے، جس میں چیا سیڈ بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے. کسی بھی فارم میں کھائیں، لیکن اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کے جو ارریگولیٹ جو ہے نا، وہ جو سمٹمز اور پرابلم اور آپ کے وہ جو ہارمون ہے وہ ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ صرف اسی سے ٹھیک ہوں گے، نیچرل چیزوں سے. اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ میڈیسن لیتے ہیں